الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی یہ آیت نمبر 21 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، شیطان کے سٹیپس کے قدموں کی پیروی نہ کرو، کیونکہ جو شیطان کے خطوات قدموں کی پیروی کرے گا تو وہ شیطان یقیناً فحش کاموں اور منکرات کا حکم دیتا ہے، بے حیائی کا اور منکر کاموں کا حکم دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو پیدا فرمایا، ان کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا تاکہ اس میں جو وہ انسان جو اس کی اطاعت کرنے والے ہیں وہ سامنے آ جائیں، وہ آخرت میں جنت میں داخل ہوں گے، اور وہ انسان بھی سامنے آ جائیں جو کہ اس آزمائش میں پورے نہیں اترنے والے اور اللہ کی معصیت کرنے والے ہیں، اور وہ اس کی وجہ سے عذاب کے مستحق ٹھہریں گے. اور اللہ تعالیٰ کی اپنے اس خلقت میں بہت سی حکمتیں ہیں. جو بھی اللہ تعالیٰ نے کام کیا، جس طرح مخلوق کو پیدا کیا، ہر چیز اس کی حکمت سے بھرپور ہے. اسی حکمت کا ایک حصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس بنے نوع انسان میں شہوت کو پیدا فرمایا، خواہشات کو پیدا فرمایا، اور اس کے ذریعے سے بہت سی اللہ تعالیٰ چاہتے تو ان کو اس کے بغیر پیدا کر دیتے کہ یہ جذبہ، یہ جو خواہشات ہیں ان میں ہوتی ہیں، چاہتے اللہ تعالیٰ اس طرح پیدا کر سکتے تھے کہ آپس میں کوئی جاذبیت، یعنی صنف مخالف کے لیے جو جاذبیت ہے، اس کی طرف سے اٹریکشن ہے، وہ سرے سے ہوتی ہیں. لیکن اگر یہ ہوتا ہے تو کتنے فوائد جس کے لیے اس چیز کو پیدا کیا گیا ہے، صرف کو انسان کی فطرت میں رکھا گیا ہے، وہ پھر حاصل نہ ہوتے. جیسے انسان جو مباح چیزیں، جائز لذتیں جن سے کہ اس وجہ سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، ان سے فائدہ نہ اٹھا سکتا. جو آگے نسل انسانی کی بقا ہے وہ بھی اس کی وجہ سے، یعنی یہی جو خواہش ہے اس کی ضامن ہوتی ہے. اور اسی طرح سے جو اللہ تعالیٰ کی جو آزمائش کی جو سنت ہے کہ مسلمانوں کو یا انسانوں کو آزمانا ہے، اس کے لیے بھی یہ اللہ تعالیٰ نے غریزہ یا یہ جو صفت ہے یہ انسان کی فطرت میں رکھی ہے. تو وہ آزمائش کا جو مقصد ہے وہ پورا ہوتا ہے. انسان آزمایا جاتا ہے کہ کون، اس کے باوجود کہ اس میں شہوت موجود ہے، پھر بھی وہ باطل سے رخ کر رہتا ہے اور صرف حق تک، یعنی جو جائز کام ہے وہیں پہ اس کو صرف کرتا ہے، وہیں تک اس کو رکھتا ہے. تو اس میں اللہ کی بہت سی حکمتیں پوشیدہ ہیں یقیناً، جو اللہ تعالیٰ نے آپس میں یعنی جاذبیت یا اٹریکشن رکھی، شہوت رکھی. ایک مرد کے لیے ایک عورت میں جو ایک میلان رکھا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، اب تم ان سے ہم بستری کرو اور جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے اس کو طلب کرو، یعنی اولاد کو طلب کرو. تو اس کا ایک مقصد اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ آگے جو اولاد ہے اس کو طلب کیا جائے. تو یقیناً یہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے، یعنی نکاح کے ذریعے سے اس چیز کو حلال طریقے سے اس کو پورا کرنا، اس میں اجر بھی رکھا ہے، اور اس کو سکون اطمینان کا باعث بنایا. میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لیے اس کو لباس قرار دیا گیا، سکون اور اطمینان کا باعث بنایا گیا. اور لیکن یقیناً اس کے بالمخالف یہی جو صفت ہے اس کے ذریعے سے اگر انسان یہ صفت یعنی طغیانی پہ آ جائے، حد سے تجاوز کر جائے، یقیناً یہ حرام کی طرف انسان کو لے جاتی ہے، اور بے حیائی کے کاموں کی طرف آہستہ آہستہ جتنا انسان اس میں آگے بڑھتا جائے اور سے اور وہ انسانیت سے دور ہوتا رہتا ہے. اس لیے شریعت نے ایسے جتنے دروازے ہیں جو کہ برائی کی طرف لے جانے والے ہیں ان کا سد باب کیا، ان کو بند کیا. یعنی عزتوں کی، آبرو کی، شریعت کا ایک بڑا مقصد ہے کہ آبرو کی حفاظت کی جائے، عزت کی حفاظت کی جائے. تو شیطان کا جتنے اس کے رستے ہیں اس طریقے سے بنی آدم کو اپنے جال میں پھنسانے کے، ان سب رستوں کو بند کیا گیا.
صرف یہ نہیں کہ جو آخری سٹیج ہے اس کو حرام کر دیا گیا، بلکہ جتنے رستے اس برائی کی طرف لے جانے والے ہیں ہر رستے کا سد باب کیا گیا کہ شیطان جو ہے وہ انسان کو شروع سے ہی اس رستے پہ ڈال نہ سکے۔ تو جیسے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو پیروی نہ کرو، لا تتبعوا اتباع نہ کرو، کس کی؟ خطوات الشیطان، شیطان کے خطوات کی، اس کے قدموں کی، اس کے سٹیپس کی، کیونکہ عام طور پر شیطان ایک دم بڑی برائی کا حکم نہیں دیتا، بڑی برائی کی طرف نہیں انسان کو لے کر جاتا، یقیناً اس کی طرف ایک دم انسان بہت بڑی برائی کرنے لگ جائے یہ عام طور پر ممکن نہیں ہوتا۔ تو شیطان ایک سٹیپ بائی سٹیپ اس کو وہاں لے کر جاتا ہے، پہلے جس سٹیج پہ انسان ہے اس سے اگلا سٹیپ بے حیائی کی طرف، برائی کی طرف، پھر اس سے اگلا سٹیپ، حتیٰ کہ وہ اور سے اور بڑی برائی کی طرف چلتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ اس کے سٹیپس کی، اس کے جو قدم ہیں ان کی پیروی نہ کرو، یعنی جس رستے سے وہ تمہیں برائی کی طرف لے جانا چاہتا ہے اس رستے کی طرف تم نے نہیں جانا۔ تو وہ سارے رستے جو شیطان کے اس شہوت کے ذریعے سے غلط طرف انسان کو لے جانے والے رستے ہیں، ان کا شریعت نے سد باب کیا، ان دروازوں کو بند کیا۔ اس تعلق سے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی واضح فرمایا کہ اگر جو شخص شیطان کے قدموں کی پیروی کرے گا تو کس طرف شیطان کو لے کے جائے گا؟ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، یہ بے حیائی اور منکر کاموں کی طرف کا وہ حکم دیتا ہے۔ یقیناً شیطان کے پیچھے چلیں گے تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ بے حیائی آئے گی اور منکرات میں انسان ملوث ہو جائے گا۔ تو اس لیے تمہیں شروع سے ہی اس کے رستوں سے رک کر رہنا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں سول ڈیفنس میں یا مختلف محکموں میں ہوتا ہے، احتیاطی تدبیریں اختیار کی جاتی ہیں، یا میڈیکل میں بتایا جاتا ہے کہ یہ بیماری ہے، اس سے بچنے کی تدبیریں، صرف علاج پہ نہیں بتایا جاتا، اس سے بچنے کی تدبیریں کیا ہیں۔ تو اس طرح یہ چیز ہمیں ایک عام دیکھنے میں نظر آتی ہے، جو کوئی خطرے کی چیز ہوتی ہے اس سے بچاؤ کی تدبیریں اختیار کی جاتی ہے، اس تک خطرے تک لے جانے والے رستوں کا سد باب کیا جاتا ہے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ تو احکم الحاکمین ہے، سارے جو چیزیں ان سے بڑھ کے یعنی اس کی شریعت میں حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی برائی کی طرف لے جانے والے سارے رستے بند فرمائے ہیں اور ہمیں حکم دیا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، اس کے جتنے رستے ہیں ان سے بھی تم بچ کر رہو۔ بھائی یہ جو شیطان کا جو طریقہ ہے انسان کو بے لباس کرنے کا اور عریانیت فحاشی پھیلانے کا، یہ بہت ہی پرانا ہے۔ ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام، ان کے ساتھ شیطان نے یہ چال چلی تھی۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، کہ بنی آدم تمہیں شیطان فتنے میں نہ ڈال دے، جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو، تمہارے جو آدم اور حوا ان علیہ السلام، ان کو اس نے جنت سے نکالا تھا، ینزع عنہما لباسہما، ان کا لباس وہ ان سے اس نے اتروا دیا تھا تاکہ ان کی شرمگاہوں کو ان پر یعنی ان کی شرمگاہیں ان کو دکھا دے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے شیطان کا مقصد ایک بیان یہ فرمایا کہ ینزع عنہما لباسہما، ان کا لباس تاکہ وہ ان سے اتروا دے۔ اس نے ان کو اغوا کیا، ان کو اپنے جال میں پھنسایا تاکہ وہاں پہ دیکھیں کس کے ساتھ، حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اس نے یہ چال چلی تھی۔ تو اس وقت سے یہ اس کی کوشش ہے انسان کو انسانیت میں عریانیت یعنی عریانی فحاشی پھیلانا، اس کو بے لباس کرنا، یہ شیطان کو بڑا محبوب ہے، پہلے دن سے وہ یہ چال چلنے میں مصروف ہے۔ یہ جو فتنہ ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے اٹریکشن رکھی ہے، اس کی وجہ سے جو عورتوں کا جو فتنہ رکھا گیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے کے بارے میں فرمایا کہ فاتقوا الدنیا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، کہ دنیا سے بچ کے رہو، یعنی دنیا کے فتنے سے بچ کے رہو، اور عورتوں سے بچ کے رہو، یعنی عورتوں کے فتنے سے بچ کے رہو، کیونکہ جو بنی اسرائیل کا سب سے پہلا فتنہ وہ عورتوں میں تھا۔ یہ ایک عظیم فتنہ ہے، یعنی مردوں کے لیے ایک خطرناک فتنہ، جس سے ان کو ہوشیار کیا گیا، ان کو بچنے کے لیے کہا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت میں بہت سی ایسی تدبیریں نازل فرمائی ہیں، ایسے احتیاطی جو
احکام نازل فرمائے ہیں جو کہ اس طرف جو عریانیت کی طرف اور یعنی بے حیائی کی طرف لے جانے والی جو رستے ہیں ان کا سد باب کرتے ہیں. انہی میں سے بعض چیزوں کا ہم یہاں اللہ کی توفیق سے آج تذکرہ کریں گے. اور موضوع کا احاطہ تو یہ کئی یعنی ممکن ہی نہیں ہے، صرف یہ بعض مثالوں کا تذکرہ ہے. یہ موضوع یقیناً اس میں اگر آپ احاطہ کرنے لگیں تو علماء نے جس کے بارے میں یعنی ضخیم کتابیں لکھی ہیں کس طرح سے وہ سارے رستے جو زنا کی طرف لے کر جاتے ہیں، بے حیائی کی طرف لے کے آتے ہیں، شریعت نے ان کا سد باب کیا ہے. تو ان میں سے ایک چیز مثلا جو نہایت اہم چیز ہے جو کہ اس بے حیائی کی طرف لے جانے والا ایک رستہ ہے اور اس کا سد باب کیا گیا، اور یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ مرد اور عورتیں اپنی نگاہیں پست رکھیں. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازکى لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون. مومن مردوں کو کہہ دیجیے کہ وہ اپنی نگاہیں پست رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ وہ کر رہے ہیں. آگے حکم دیا گیا وقل للمؤمنات، اور مومن عورتوں سے کہہ دیجیے یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن کہ وہ اپنی نگاہیں پست رکھیں، غض بصر کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اور اس کے آگے پردے کے احکام کا ذکر کیا گیا. اس آیت میں جو حفظ فرج یعنی شرمگاہ کی حفاظت کا حکم دیا گیا، اس سے پہلے اس کی طرف لے جانے والے ایک بہت اہم رستے کا سد باب کیا گیا. کہا گیا غض بصر کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. تو شرمگاہ کی حفاظت کا ایک اہم ترین ذریعہ غض بصر ہے. ایسی چیز جس کی طرف دیکھنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے، غیر محرم عورت کی طرف دیکھنا اللہ نے جس کو جائز نہیں قرار دیا، تو اس سے غض بصر کرنا، اپنی نگاہ پست رکھنا، یہ شروع سے ہی اس کا خیال رکھے انسان. یعنی پہلے سٹیپ پہ اگر ہم اپنے آپ کو روک لیں گے تو زیادہ آسان ہے. پہلے سٹیپ پہ اپنے آپ کو چھوٹ دے دی، دوسرے پہ اس سے زیادہ مشکل ہے، اس سے آگے اس سے زیادہ مشکل ہے. تو انسان کو اگر غض بصر اندر جو اس کے خواہش رکھی ہے اس کی وجہ سے وہ کرنا مشکل لگنے لگے، تو یہ سوچے کہ اگر اس برائی سے اس نے اپنے آپ کو نہیں روکا تو اگلی برائی سے اور زیادہ مشکل ہوگا روکنا. جتنا شروع میں آپ روکیں گے اتنا زیادہ آسان ہے. اور وہ کچھ لمحات کے لیے ایک مشکل اپنے آپ کو ضبط کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں دل میں سکون عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا جو جس نے کوئی چیز اللہ کے لیے چھوڑی، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر نعم البدل اس کو عطا کرتے ہیں. تو یعنی چند سیکنڈ کی جو ایک قلیل وقت کے لیے اپنے آپ کو ضبط کر کے اس کی وجہ سے ہم اپنے ایمان کو بچا لیں تو یہ مہنگا سودا ہرگز نہیں ہے. بہرحال اس حوالے سے ہمیں یہ بھی حکم دیا گیا کہ ایک جنتی عورتوں کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کا جو ادب ہوگا آپس میں، یعنی کتنی باادب ہوگی کہ قاصرات الطرف فیہن، سورہ رحمان میں کسی سے کیا بتائے گی کہ فیہن قاصرات الطرف، کہ ان جنتوں میں ایسی حوریں ہوں گی جو کہ طرف آنکھ، قاصرات ان کو یعنی اپنی نگاہوں کو صرف اپنی شوہروں تک محدود رکھنے والی ہوں گی. تو وہ ادھر ادھر نظریں کرنے والی نہیں ہوں گی. ان کے اللہ تعالیٰ نے خاص ایک صفت بیان فرمائی، ایسی نظر جو کہ اچانک کسی پر پڑ جائے، بغیر قصد کے کسی پر پڑ جائے. اس کے بارے میں سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اس پر بصرک، کہ اپنی نگاہ کو پھیر لو. پہلی نگاہ جو بغیر ارادے کے پڑ گئی وہ تو معاف ہے، اس کے بعد جو تم اگر اس کو تم نے جاری رکھا تو اپنا جس میں تمہارا ارادہ شامل ہو گیا تو اس پر تمہارا مواخذہ ہو سکتا ہے. اسی طرح ایک اور احتیاطی تدبیر جو شریعت نے نازل کی بے حیائی کی طرف لے جانے والی، یعنی جو ایک دروازہ بند کیا، وہ عورتوں کے حوالے سے احکامات ہے. اس میں سفر کے احکام، کہ عورت کو بغیر محرم کے سفر سے منع کیا گیا. تو علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جو اللہ یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے حلال نہیں کہ وہ سفر کرے بغیر محرم کے. تو محرم یا شوہر کی موجودگی اس کے ساتھ عورت کے ساتھ ضروری ہے جب وہ سفر کرے، تاکہ کسی اور مرد کے دل میں کوئی غلط خیال اس عورت کے لیے پیدا نہ ہو سکے اس کو یہ اکیلا دیکھ کے. اسی طرح خلوت سے منع کیا گیا، اجنبی عورت سے خلوت اختیار کرنے سے منع کیا گیا. اور یہ خلوت اس کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یخلون رجل بامرأة الا كان ثالثهما الشیطان، کہ کبھی ہرگز کوئی مرد
کسی عورت کے ساتھ خلوت اختیار نہ کرے، یعنی علیحدگی نہ اختیار کرے، سوائے اس کے اگر اس نے کیا تو لازماً جو تیسرا ان میں سے ان کا وہ شیطان ہوگا، سوائے جو ظاہر ہے یہ حکم جو ہے غیر محرم بیوی اور غیر محرم جو عورتیں ان کے علاوہ یہ حکم دیا گیا، جیسے بخاری مسلم کی جو روایت ہے اس میں آ رہا ہے کہ سوائے ذی محرم، سوائے محرم خواتین کے یا محرم رشتوں کے. تو یہ جو حکم ہے خلوت کا یہ ہر جگہ اپلائی ہوتا ہے، خواہ وہ یعنی گھر کے اندر ہو یا دفتر کے اندر ہو، ایسے دفاتر جن میں مثلا مرد و خواتین کام کرنے والے ہیں، یا کالج یونیورسٹی میں ہو، یا ہاسپٹل کلینکس میں ہو، اور خواہ وہ خلوت اختیار کرنے والا ڈاکٹر ہو یا استانی ہو یا کسی نرس سے واسطہ پڑتا ہے یا جو بھی ہے، اور خواہ وہ ایسا قریبی رشتہ دار کیوں نہیں ہے جو کہ غیر محرم ہے، یعنی مثلا ممانی ہے یا چچی ہے یا اس قسم کے جو رشتے ہیں جو کہ محرم نہیں ہیں، بے شک رشتہ دار ہیں لیکن غیر محرم ہیں. تو جو بھی ہے حکم بالکل عام ہے اور بہت ہی واضح حکم ہے، لا یخلون رجل بامرأة، کہ ہرگز کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ خلوت اختیار نہ کرے. اور پھر حتیٰ کہ جیسے علماء نے صراحت سے بیان کیا، خواہ یہ خلوت لفٹ میں کیوں نہ ہو یا ٹیکسی میں کیوں نہ ہو تب بھی حرام ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر ایک بندہ لفٹ میں چڑھا ہے، ساتھ ایک یعنی خاتون آ گئی ہیں اور کوئی نہیں ہے، ایک بندہ، اور اب لفٹ بند ہونی ہے، تو یہ یعنی بعینی یہی خلوت ہوتی ہے. خلوت کہتے ہیں کہ جب مرد عورت کا اس طرح سے اکیلا ہونا، خواہ عورت پورے حجاب میں بھی ہو کہ باقی لوگوں کی نظروں سے وہ اوجھل ہو جائے. اب لفٹ بند ہو رہی ہے، اب ان کی خلوت ہوگی، تو مرد کے لیے یہ حکم دیا گیا اس کو کہ وہ نکل جائے، وہاں سے نکل جائے، اور عورت کے لیے بھی یہی حکم ہے تاکہ وہ خلوت آپس میں نہ ہونے پائے، الا یہ کہ دوسرا کوئی اور بھی ساتھ نہیں آ جائے، خلوت جو ہے وہ ختم ہو جائے اس طرح سے. تو یہ ٹیکسی میں یا بس میں، ٹیکسی میں ایک عورت نے اکیلے بیٹھ کے ڈرائیور کے ساتھ جائیں گی تو اس میں خلوت ہوتی ہے. دو خواتین اگر اکٹھے بیٹھ کے جاتی ہیں تو اس میں خلوت ختم ہو جاتی ہے. اگر فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو وہ اس طرح سے جا سکتی ہیں، دو یا زیادہ خواتین. ایک اکیلی بیٹھ کے جانا اس کے لیے یہ جائز نہیں، کیونکہ ٹیکسی لازماً ایسی جگہوں پہ جاتی ہے جہاں پہ کہ یعنی ہائی وے پہ جا رہی ہے، ادھر ادھر جہاں پہ یعنی کسی اور کی نظر نہیں پڑتی. یہ علماء نے آج کل یعنی احکام بیان کیے ہیں خلوت کے تعلق سے. اس لیے عورت کو چاہیے اگر زیادہ خواتین نے کہیں جانا ہے تو قریب کی کوئی ایک عورت دوسرے کے پاس آ جائے گا، دو اکٹھی کسی ٹیکسی میں سوار ہوں. بہرحال یہ بھی ایک احتیاطی تدبیر اسلام نے یعنی جس کا حکم دیا کہ خلوت سے منع فرمایا. اسی طرح عورتوں کے پاس جانا، ایاکم الدخول علی النساء میں منع کیا کہ عورتوں کے پاس یعنی جب وہ اکیلی ہوں گھر میں جانے سے پرہیز کرو. تو ایک آدمی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ حمو کے بارے میں کیا خیال ہے؟ حمو یعنی جو شوہر کے رشتہ دار ہیں، شوہر کا بھائی ہے، اس کے چچا ہے، کوئی اور اس کے رشتہ دار سوائے اس کے ظاہر باپ یا دادا کے عورت کے محرم ہوتے ہیں، تو اس کے جو رشتہ دار ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے، ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ الحمو الموت، کہ حمو جو اس کا رشتہ دار ہے وہ تو موت ہے، یعنی شدت سے اس کا انکار کیا کہ اس کے ساتھ بھی اجازت نہیں ہے. تو عورت مرد کا بھائی کیوں نہیں ہے، اس کے لیے بھی جائز نہیں کہ اگر عورت گھر میں اکیلی ہے تو اس کے پاس وہ جائے اور اس سے یعنی اس طرح سے ایک آپس میں غلط خواہشات پیدا ہونے کا ایک موقع ملے. اسی طرح دیگر چیزوں میں جو اسلامی احتیاطی تدبیریں یا جو سد باب جن طریقوں سے کیا ہے بے حیائی کا، اس میں یہ حدوں کا نفاذ بھی ہے. زنا کی حد جاری کی گئی اور قذف تہمت لگانے کی یعنی اس پہ حد بھی جاری کی گئی. پھر ایک اور جو میں چیز نظر آتی ہے کہ اجنبی عورت کو ہاتھ لگانے سے، چھونے سے منع کیا گیا، اس کو حرام قرار دیا گیا. اتنی شدت سے اس کے بارے میں یعنی احکام آئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْشَطٍ مِّنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ، کہ تم میں سے کسی کے سر میں لوہے کا سوا کھو دیا جائے، اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ کسی ایسی عورت کو ہاتھ لگائے اس کے لیے حلال نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے بارے میں عائشہ فرماتی ہیں کہ رضی اللہ عنہا کہ لا واللہ ما مست ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید امرأة قط، کہ نہیں ہرگز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کبھی کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا. وہ آپ ان سے جو بیعت کرتے تھے وہ بھی صرف کلام کے ذریعے، صرف بات چیت کے ذریعے کرتے تھے. جب ایک خاتون آئی انہوں نے بیعت کرنا بھی چاہیے تو آپ نے فرمایا کہ انی لا اصافح النساء، میں عورتوں سے مصافحت نہیں کرتا.
تو عورتوں سے مسافرت کرنا، وہ ہاتھ ملانا یا کہیں بھی اور چھونا ہو، اس کو اسلام نے شدت سے حرام کرا دیا. حالانکہ وہ بیعت کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے، وہ خود اپنے بارے میں ان کو یہ روا نہیں تھا کہ وہ اتنے مقدس جو چیز بیعت کر رہے ہیں، جو کہ مردوں سے ہاتھ ملا کے ہاتھ سے کرتے تھے، لیکن عورتوں سے آپ نے اس کو روا نہیں رکھا کہ نیلا اصافح النساء، عورتوں سے مسافرت نہیں کرتا. یہ مسافہ خواہ یعنی جیسے پہلے ذکر ہوا غیر محرم جو قریبی رشتہ دار خواتین کیوں نہ ہوں، اس سے بھی جائز نہیں ہے، دیگر سے بھی جائز نہیں ہے، کوئی بھی ہو. اور اگر یہ کہا جائے کہ نہیں ہمارے معاشرے میں اس کو بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے، وہ تو ہے یہ ایک چلن ہے، ایک عام چلن ہے، تو بھائی یہ تو بات اب کسی نے تو شروع کرنا ہے شریعت پہ عمل کرنا. جو پہل کرے گا اس کے لیے یقیناً مشکل ہے، اس کے لیے اجر بھی زیادہ ہے. کوئی اور آپ ایسی جگہ ملنے جاتے ہیں جہاں پہ کہ عام چلن ہے، بے پردگی اور حکم پہ عمل نہیں کیا جاتا، لیکن آپ اس پہ عمل درآمد خود کرتے ہیں اپنی ذات کی حد تک کہ نہیں آپ نہیں ہاتھ ملانا، تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیں گے. یقیناً مشکل ہوتا ہے ضبط نفس کرنا، اس میں ایسی حالت میں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، لوگوں کی باتیں سننا، لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اور کیا اس میں چاہیے. اور وہ حالات بھی ہمیشہ باقی نہیں رہتے، باقیوں کے ساتھ حالات بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں. یعنی وہ جو مشکل ہے وہ کچھ وقت شروع میں کچھ زیادہ لگتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس میں آسانی پیدا کر دیتے ہیں. اور اسلام نے جو یہ تدبیریں بتائی ہیں وہ ساری ایسی نہیں ہیں کہ کہا جائے یہ نہ کرو یہ نہ کرو، بلکہ بہت سے ایسے بھی کام ہیں کہ یہ کرنے کے کام ہیں، یہ کرو جن کی وجہ سے جو حلال طریقے وہ آسان ہوتے ہیں اور جو حرام ہیں ان میں یعنی ان کا سدباب ہوتا ہے. مثلا فرمایا گیا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، نکاح کی ترغیب دی گئی. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترغیب دی کہ یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں تم میں سے، اے نوجوان کی قوم تم میں سے جو نکاح کر سکے، جو شادی کر سکے وہ شادی کریں. تو اس کی ترغیب دینا یہ بھی ایک سدباب کیا گیا، ایک رستے کا جو بے حیائی کی طرف لے جانے والا ہے. اور اسلام نے اس چیز کو اتنا آسان بنایا ہے، یعنی آپس میں جو رشتہ ازدواج میں ایک لڑکا لڑکی کا منسلک ہونا ہے اس کو اتنا آسان بنایا گیا، اس کی جو ساری فارمیلٹیز ہیں اتنی کم رکھی گئی ہیں کہ بڑے آسانی کے ساتھ اس کو تھوڑے وسائل میں اس کو پورا کیا جا سکتا ہے. آپ دیکھیں اصل میں اسلام کو کیا ریکوائرمنٹ ہے شادی کرنے کی؟ ایجاب قبول. ایک بندہ کہتا ہے میں نے اپنی بیٹی تمہارے نکاح میں میں نے دی، یا وہ اگر چاہے تو اس میں حق مہر کا ذکر کیا جاتا ہے، تو اگلا جو شوہر ہے وہ کہتا ہے میں نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا. ایجاب و قبول دو بندے گواہ ہوتے ہیں، اس سے نکاح ہوتا ہے. بعد میں کچھ بندوں کو جمع کر کے کھانا کھلا دیں، اللہ خیر کر لے، اتنے کام ہے، یعنی اس سے شادی پوری ہو جاتی. لیکن آپ دیکھیں کتنا مشکل اس کو بنا لیا گیا، اتنا مشکل کہ کئی سال تک جو شادی کی وجہ سے جو قرض اوپر آیا تھا بندے کے وہ اتار نہیں سکتا، اور بلکہ شادی کا سوچنا ہی جب ابھی اس نے کام شروع کیا اس کو سوچنا ہی اس کے بارے میں مشکل لگتا ہے. اتنی زیادہ اس کے حق مہر کی بات ہو یا دوسرے جو اس کے خرچے ہیں اتنے بڑھا لیے گئے ہیں. رسم مختلف یعنی رسوم و رواج ان میں سے کئی تو صراحتاً حرام ہیں اور کئی جگہ صرف فضول خرچی ہے، بعض جگہ صرف مفاخرت ایک دوسرے پہ، یعنی ایک معاشرے کی رکھ رکھاؤ کے لیے بہت سے کام صرف کیے جاتے ہیں. تو اس کے رستوں کو آسان کرنا، شادی کے رستوں کو آسان کرنا، اس پہ خرچوں کو کم کرنا، یہ بھی ایک رستہ ہے جو یعنی حلال کی طرف لے جانے والا، حرام کا سدباب کرنے والا ہے. اسی طرح جو کسی کے گھر میں جائیں، کسی اور کے گھر میں، وہاں پہ اجازت لے کے جانا. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے تم اپنے گھروں کے علاوہ کسی اور کے گھروں میں نہ جاؤ حتیٰ کہ تم اجازت لے لو اور اس گھر والوں پر سلام کرو. تو بغیر اجازت کے گھر میں داخلے سے منع کیا گیا. بغیر اجازت کے جائیں تو یعنی بے پردگی ہونے کا کبھی امکان اس میں موجود رہتا ہے. ہاں وہ کوئی رشتہ دار کا گھر ہی کیوں نہیں ہے یا کوئی جتنا بھی قریبی دوست ہے اس کا گھر ہی کیوں نہ ہو، لیکن بغیر اجازت کے کسی گھر میں جانا، دوسرے گھر میں جانا یہ بہرحال جائز نہیں ہے. اس طرح جو ایک اور تدبیر بتائی گئی، عورتوں کو حکم دیا گیا لا تخضعن بالقول، اور یہ حکم اصل میں جو ازواج مطہرات ہیں ان کو مخاطب کر کے سورہ احزاب میں کئی ایک احکام دیا گیا
لیکن یقیناً وہ سارے احکام جو مومن خواتین ہیں ان کے لیے بھی اس طرح ہی اپلیکیبل ہیں. ان کو حکم دیا گیا فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض, کہ تم لچکدار آواز میں بات نہ کرو, جیسے نرم و نازک لہجے میں بات نہ کرو, بلکہ کہ اگر تم اس طرح بات کرو تو جس آدمی کے دل میں روگ ہے, مرض ہے, وہ یعنی اس کو طمع ہونے لگے, تو تمہاری طرف مائل ہونے لگے. وقلن قولا معروفا, معروف طریقے سے بات کرو. اور آگے ایک اور تدبیر بتائی گی, وقرن فی بیوتکن, اپنے گھروں میں ٹک کر رہو. تو یہ اصل اللہ نے قاعدہ یہ بتایا کہ عورت کی اصلی جگہ گھر میں ٹک کر رہنا ہے. ٹھیک ہے, اس کو اجازت دی گئی کہ اپنی ضرورت کے لیے نکل سکتی ہے, کہ اس نے ضرورت کچھ اپنے لیے خریدنا ہے, کوئی فتویٰ پوچھنا ہے, کوئی قاضی کے پاس جانا ہے, کوئی اور ایسی اس کو ضرورت ہے جانے کی, تو وہ نکل سکتی ہے. حج عمرہ کرنا ہے اس نے, یا کوئی باجماعت نماز پڑھنی ہے, عید کی نماز پڑھنی ہے, ضرورت کے تحت اس کو نکلنے کی اجازت دی گئی ہے. لیکن اصل میں قاعدہ کیا بتایا گیا, وقرن فی بیوتکن, کہ تم نے گھروں میں ٹک کر رہنا ہے. قاعدہ یہ ہے کہ گھروں میں ٹک کر رہنا ہے. یہ جو قاعدہ یہ بھی یعنی ایک برائی کے دروازے کو یہاں بند کیا گیا. آگے فرمایا گیا ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی, کہ اس طرح بناؤ سنگھار نہ کرو جس طرح کے دور جاہلیت اولا جو گزری ہوئی جاہلیت ہے اس میں جیسے زیب و زینت کی نمائش کی جاتی تھی, اس طرح تم زیب و زینت کی نمائش نہ کرو. ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی. اور آگے پھر نماز وغیرہ کا حکم دیا گیا. تو یہ جو ولی امر لڑکی کا ہوتا ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ ان احکامات پر اپنی بیٹیوں کی بھی تربیت کرے. ماں باپ دونوں کے لیے ضروری ہے. چھوٹے ہوتے صحیح بچیوں کی اس پر تربیت کی جانی چاہیے, ان کا لباس کیسا ہو, ان کی چال ڈھال کیسی ہو, ان کی بات چیت کا انداز کیسا ہو. جبکہ وہ مکلف نہیں ہے, بچی ہے, اس وقت ہی اس کی تربیت ہونی چاہیے, ورنہ بڑے ہو کر اس کے لیے ان احکامات پہ عمل کرنا مشکل ہو جائے گا. یہ ساری چیزیں جو اسلام نے یعنی جو برائی کے دروازے آپ دیکھیں کیسے ان کا سد باب کیا ہے. اور یہ بچوں کے تعلق سے میں حکم دیا گیا قوا انفسکم واہلیکم نارا, کہ اپنے آپ کو بچاؤ, اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ. اسی طرح ایک اور جو تدبیر یا جو طریقہ حکم اس بارے میں نازل کیا گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا کہ آپ نے فرمایا کہ لا تباشر المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها, کہ ایک عورت دوسری عورت کے پاس نہ جائے کہ پھر اس کی جو صفت ہے وہ اپنے شوہر کو بتانے لگے گویا کہ وہ اس کو دیکھ رہا ہے. وہ عورت بیوی مرد کو بتانے لگے کہ وہ فلاں عورت ایسی ہے, گویا کہ وہ اس کو دیکھ رہا ہے, اس کے صرف تفصیل سے بتائی جائے گی تو ایسے ہی جیسے کہ اس کو دیکھ رہا ہے. جس سے اس کو حرام قرار دیا گیا تاکہ اس طرح سے بتانے میں ایک ہیجان پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے, دل میں جو مرد کا دل اس کی طرف مائل ہونے کا اس میں اندیشہ ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں اس حدیث پر غور کریں کس سے منع کیا جا رہا ہے کہ ایک عورت دوسری عورت کی صفت نہ بتائے, گویا کہ اس کو دیکھ رہا ہے. تو جو تصویر دیکھنا ہے دوسری عورت کی اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یعنی اگر اس سے منع کیا گیا کہ اس طرح سے دوسرے کی عورت کا وصف نہ بتایا جائے کہ گویا اس کو دیکھ رہا ہے, اس کی تصویر دیکھنا وہ تو بذات خود اس کو دیکھنا ہے, تصویر سے تو کہیں بہتر اس کی یعنی اس کا تصور سامنے آتا ہے اس عورت کا. تو آج کل اس دور میں تو اس کو تو شاید یعنی تصویروں کا دور کہا جا سکتا ہے. ہر طرف تصویریں خواہ ٹی وی ہے یا رسائل و جرائد ہیں یا انٹرنیٹ ہے یا ان حتیٰ کہ موبائلز ہیں, کہاں پہ تصویریں نہیں ہیں. اور ان تصویروں کی بہتات ہے جو کہ جائز تصویریں نہیں ہیں. عورتوں کی تصویریں, لڑکیوں کی تصویریں بہت ہوتی ہیں. تو ظاہر ہے وہ بدرجہ اولا حرام ہے. جس طرح ایک وصف بتانا حرام ہے تو تصویروں کو دیکھنا, غیر محرم عورت کی تصویر کو دیکھنا قطعاً حرام ہے, اس کی اسلام نے اجازت نہیں دی. اور یقیناً اس سے بہت زیادہ برائیاں آگے پیدا ہوتی ہیں اور دل میں بے-چینی اور ایمان کی اس سے کمی ہوتی ہے. اسی طرح ایک اور جو تدبیر جس کا حکم دیا گیا وہ اولاد کے تعلق سے ہمیں حکم ہے کہ ان کے بستروں کو علیحدہ کیا جائے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنی اولاد کو نماز کا حکم دے جب وہ 7 سال کے ہو جائیں, اور ان کو نماز نہ پڑھنے پر مارو جب وہ 10 سال کے ہو جائیں. وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ, اور ان کے بستروں کو علیحدہ کر دو. تو یہ بچوں کے تعلق سے جبکہ وہ بالغ نہیں ہوئے, یعنی 7 سال بعد فقہاء 7 سال کا ہے, 10 سال میں تو قطعی طور پہ ان کے لیے جائز نہیں ہے.
بچوں کو ایک بستر پہ سلانا جائز نہیں ہے. ہاں وہ یعنی 2 لڑکے سو رہے ہیں یا 2 لڑکیاں ہی کیوں نہ ہو، یعنی ایک ہی جنس میں، پھر بھی یہ جائز نہیں کہ ان کو اکٹھے ایک بستر پہ سلایا جائے. قاعدہ یہ ہے کہ ہر بیٹا ہر بیٹی کا علیحدہ بستر ہونا چاہیے. اگر کہیں یہ جیسے علماء نے اس کی تفصیل بیان کی، اگر کہیں یہ ضرورت پڑے کہ ایک ہی بستر ہے اسی پر ہی سونا ہے، پھر بھی جو یہ لازمی چیز ہے کہ لحاظ علیحدہ ہونا چاہیے، یعنی جو اوڑھنے والی چیز ہے، کمبل شمبل جو بھی چادر دیں گے، اس میں قطعی طور پہ اس کی گنجائش نہیں کہ ایک چادر دے کے 2 جو ہیں وہ سوئیں، خواہ جتنے بھی پاکیزہ دل ہیں ان کے. یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اچھا ان کے دل میں کیا پیدا ہونا ہے. یہ احتیاطی تدبیریں اختیار کرنی لازم ہے، اللہ کا حکم ہے. یہ شروع سے ہی ان کو اختیار کیا جائے تو وہی اسی میں اسلام تھی. آپس میں ان کے بستروں کو علیحدہ کرنا ہے، ہر لڑکے ہر لڑکی کا علیحدہ بستر ہونا چاہیے. اگر کہیں لازمی ہو ضرورت پڑے بھی ایک ہی بستر ہے، پھر بھی ان کے لحاظ علیحدہ ہونے تو یعنی لازمی. تو یہ ایک اور چیز کا اس طرح سے سدباب کیا گیا. پھر اختلاط کا کیسے جتنے دروازے مرد و زن کے اختلاط کی طرف جو لے جانے والے تھے ان کو بھی بند کیا گیا کہ اس طرح کا ماحول نہ ہو کہ یعنی مرد عورتوں کا اکٹھا اٹھنا بیٹھنا، خواہ وہ عورتیں مکمل پردے میں ہی کیوں نہ ہو، لیکن پھر بھی ان کا اختلاط اس کو روا نہیں رکھا گیا. تو صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی صفوں کے بارے میں فرمایا کہ مردوں کی سب سے بہتر صفیں اگلی ہیں اور جو سب سے بری صفیں وہ پچھلی ہیں. عورتوں کی سب سے بہتر صفیں پچھلی ہیں اور بری صفیں اگلی ہیں. کیوں؟ علماء نے جیسے بیان کیا کیوں اگلی صفیں عورتوں کی بری ہیں، اس لیے کہ وہ مردوں کے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہیں اور مردوں کی آخری صفیں عورتوں کی سب سے زیادہ قریب ہوتی ہیں. ایک دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے مسجد نبوی سے نکلے، آپ نے دیکھا کہ مرد عورتوں کا یعنی کسی قدر اختلاط ہو رہا ہے، حالانکہ وہ ظاہر خواتین پورے پردے میں تھیں اور تھے بھی صحابہ کرام، اور ایک عبادت کر کے نکل رہے ہیں، با جماعت نماز ادا کر کے نکل رہے ہیں. تو رسول اللہ وسلم نے اس کو بھی روا نہیں رکھا. آپ نے فرمایا کہ استأخرنا، کہ تم عورتوں یعنی مؤنث کا صیغہ ہے کہ تم عورتیں پیچھے ہو جاؤ. فإنه ليس لكن تحققن الطريق عليكن بحافات الطريق، کہ تمہیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ تم رستے کے درمیان چلو، تم رستے کے اطراف میں اس کے سائڈ پہ چلو. اس وقت کسی عورت نے اٹھ کے یہ نہیں کہا کہ یہ عورتوں کے حقوق کہاں گئے، کہ مساوات مرد و زن کہاں گیا، تو یہ ہمارے عورتوں کو یہ جو ڈسکریمنیشن کس بیس پہ کی جا رہی ہے، اس طرح کسی نے نہیں کہا. اللہ رسول کا حکم وہ تسلیم کیا تھا. صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. اس کے بعد وہ صحابیہ کہتی ہیں، جو راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ خواتین بعض اوقات اتنا ساتھ ہو کے چلتی تھیں کہ بعض اوقات ان کا کپڑا جو دیوار سے ہٹک جاتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علیکن بحافات الطریق، تو بس اس پر پھر عمل شروع ہو گیا بغیر کسی نچون چرا کے. اس طرح اختلاط یہ اس میں اور بھی بہت سے دلائل ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اختلاط کے دروازے ان کو بند کیا گئے. ایسی جگہیں جیسے اب حج میں ہوتا ہے، وہاں بھی حج میں بھی اصلی حکم جو بتایا گیا ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کرتی تھی مردوں کے پیچھے سے، مردوں سے ہٹ کے وہ طواف کیا کرتی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے حضرت ابراہیم النخعی رحمہ اللہ نے روایت کی ہے، جیسے عمر نے منع فرمایا کہ مرد جو ہیں وہ عورتوں کے ساتھ یعنی مل کر ان کے ساتھ ہو کے وہ طواف نہ کریں. تو پھر آپ نے ایک مرد کو دیکھا کہ وہ عورتوں کے ساتھ طواف کرے تو اس کو کوڑا مارا. تو یہ جب کھلی جگہ ہو وہاں پہ ممکن ہو تو یہ حکم باقی رہے گا، لیکن جب ازدحام ہو اور شدید رش ہو، جیسے اب حج کے وقت ہوتا ہے یا عمرے میں جو رش کے سیزن اس میں ہوتا ہے، تو ظاہر ہے پھر وہ ایک اضطراری کیفیت ہے جس میں اس حکم کو لاگو کرنا ممکن نہیں ہوتا. تو اس اضطراری کیفیت میں یہ پھر جائز ہے. ظاہر جو اختلاط ہے اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے، لیکن اس اضطراری کیفیت اور جو وقتی کیفیت ایک ہے اس پر قیاس نہیں کر سکتے آپ ان چیزوں کو جو کہ اختیاری ہے، اضطراری نہیں اختیاری ہے، اپنے آپ کا خود اس میں چوائس ہے، اور دائمی جو حالات ہیں اس میں ان کو انتخاب نہیں کر سکتے. اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ حج میں ایسے ہوتا ہے تو کلاس روم میں کیوں نہیں اکٹھے ہو سکتا، یعنی کوئی آپس میں مقابلہ نہیں ہے. وہ بہت زیادہ مشرق و مغرب کے درمیان فرق ہے دونوں چیزوں میں، ایک اختیاری ہے دوسری اضطراری ہے، اور ایک جو ہے خود دائمی ہے اور دوسری جو ہے ایک وقتی چیز ہے. بہرحال اس مسئلے کی دیگر تفصیلات نہیں ہیں جن کا موقع نہیں. اور آخری بات بھائی جس کا یہاں پہ یعنی حکم دیا گیا، جو کہ ایک اور رستہ جو ان تدبیر جو ہمیں بتائی گئی اس کے لیے، وہ دعا کرنا ہے.
بندہ ساری تدبیریں اختیار کرے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عملی تدبیروں کے ساتھ ساتھ یہ بھی لازمی ہے کہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ فتنوں سے ہمیں بچائی رکھے اور ہمیں یعنی شیطان کے خطوات، شیطان کے جو قدم ہیں ان کے پیچھے چلنے سے ہمیں اللہ تو یعنی محفوظ کر لے۔ یہ دعا کرنا یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور عجیب یہ دعا ہے، شاید بعض بھائیوں نے نہ سنی ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی ان الفاظ میں، اللہم عافنی من شر سمعی وبصری ولسانی وقلبی ومن شر منی، کہ اللہ مجھے عافیت میں رکھ میرے سماع سے، میری سماعت، میری بصارت کے شر سے، اور میری زبان کے شر سے، اور میرے دل کے شر سے، ومن شر منی، اور میرے منی کے شر سے، میری منی کے شر سے اللہ مجھے محفوظ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ان الفاظ سے ثابت ہے، اور علماء نے اس کے جو تشریح فرمائی ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ فجور اور بدکاری سے اصل میں اس میں یعنی پناہ مانگی گئی ہے کہ اس رستے کی طرف جانے سے اللہ کو ہمیں محفوظ رکھے۔ بھائی یہ احکام ہیں شریعت کے جو کہ یعنی اسلام نے جس کے ساتھ سد باب کیا ہے، جیسے میں نے ذکر کیا یہ ایک طویل باب ہے، بہت سے دیگر احکام بھی آئے ہیں۔ شیخ فضل الہی کی ایک پوری حکیم کتاب ہے اس بارے میں کہ زنا سے فقہ، اسلامی فقہ میں زنا سے جو بچانے کی احتیاطی یعنی بچانے کی جو تدبیریں، بہرحال ایک طرف یہ احکام دیکھیں اور دوسری طرف آپ بہت سے مسلم معاشروں کا حال دیکھیں، خواہ اپنے ملک میں ہوں یا بہت سے دیگر ممالک جو یعنی مسلمان ممالک ہیں ان میں حالات دیکھیں تو آپ کو اتنا زیادہ فرق نظر آتا ہے، اور آپ کو نظر آتا ہے کس طرح سے شیطان کے پیچھے لوگ چل پڑے ہیں۔ آپ کو کتنے اس میں ایسے احکام لگتے ہیں جو کہ وہاں جا کے ڈھونڈنا پڑتا ہے لوگوں کو جو کہ ان احکام پہ یعنی عمل کر رہے ہوں، اور انسان کے لیے ان معاشروں میں ان احکام پہ عمل کرنا بڑا مشکل لگتا ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ القابض علی دینہ کالقابض علی الجمر، کہ اپنے دین کو پکڑا ہوا ایسے ہوگا جیسے اس نے چنگاڑی کو پکڑا ہوا ہے۔ بعض اوقات یہ شہوت کے معاملے میں عورتوں کے فتنے سے اپنے آپ کو بچانا یقیناً بہت مشکل لگتا ہے۔ ان ایسے معاشرے جن میں بے حیائی عام ہو گئی ہے، بے پردگی عام ہے، اور یعنیت، اور وہ یعنی داخلی خارجی دشمن سب کو ملا جلا کے، اور اس کی وجہ سے جتنا یہ سیلاب اس وقت امٹ پڑا ہے اس میں میڈیا کا بھی ہاتھ ہے، دوسری بھی این جی اوز کا بھی ہاتھ ہوگا، اور یعنی تیسرے چوتھے جو بھی اس میں فیکٹرز ہیں، لیکن اس کے نتائج اس وقت نظر آ رہے ہیں کس قدر معاشرے میں بگاڑ آ چکا ہے اس تعلق سے۔ بھائیو اس میں ہم نے اس راہ میں بہہ نہیں جانا ہے، یہ نہ ہو کہ جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ لا يكن احدكم امعة يقول ان احسن الناس احسنت وان اساءوا وسأت ولكن وقروا انفسكم، کہ وہ کہتے تھے کہ تم میں سے کوئی امعہ کہ لوگوں کے پیچھے بھیڑ چال چلنے والا نہ ہو جائے، تو وہ کہے کہ لوگ اچھا کریں گے میں بھی اچھا کروں گا، لوگ برا کریں گے میں بھی برا کروں گا، بلکہ وقروا انفسکم، اپنے آپ کی استقلالی شخصیت تمہاری ہونی چاہیے کہ اگر لوگ اچھا کریں تم اچھا کرو، اگر وہ برا کریں تم انتنی ویسا تم ان کی جو برائی ہے اسے اپنے آپ کو بچا کے رکھو۔ تو معاشرے میں ایک برائی کا عام چلن ہو جانا، اس کا بہت پھیل جانا اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم بھی اس راہ میں بہ جائیں، اپنے آپ کو ڈھیل دے دیں، ان سارے احکام کو پسے پشت چھوڑ دیں۔ خواہ ان پہ عمل کرنا یقیناً جو اچھا صالح معاشرہ ہوگا اس میں آسان ہوگا، جو فاسد معاشرہ ہوگا جس قدر اس میں فساد ہوگا اتنا ان احکامات پہ عمل کرنا مشکل ہوتا جائے گا، لیکن ہم نے عمل ان پہ کرنا ہے۔ بہرحال عمل کرنا اسی میں ہی سعادت ہے۔ ہر مصیبت جو یعنی بشریت کو آتی ہے، جو معاشرے میں آتی ہے، وہ اصل میں اسلام سے دوری کی وجہ سے آتی ہے۔ اسلام کے احکامات کو چھوڑا جائے تو مصیبتیں آتی ہیں، اور پھر ایسے ان مصیبتوں کے تجزیہ لوگ کرنے لگتے ہیں، اس کا یہ حل ہے یہ حل ہے۔ اصل مصیبت اسلام سے ہٹنے کی وجہ سے آئی ہوتی ہے۔ بھائی وہ کم از کم وہ چیزیں جو ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمارے دائرۂ اختیار میں دی ہیں، براہ راست خود اپنی نگاہ کو پست رکھنا، آگے اپنے بچوں کی اس پر تربیت کرنا، اس برائی کو اپنے اہل و عیال کے ذہن میں پیوست کرنا کہ معاشرے میں یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ صحیح نہیں ہے، اس برائی کو ان کے ذہن میں بٹھانا۔ بعض اوقات یہ مجبوریاں آتی ہیں کہ مثلا لڑکے کو آپ نے کسی ایسی جگہ پڑھائی کے لیے ڈالا جہاں پہ کوئی ایجوکیشن ہے، یا بعض جگہ کوئی ایجوکیشن نہیں ہوتی لیکن پڑھانے والی استانی ہے، تو کیا کریں گے؟ کیا اس کو آپ اس برائی کو بتائیں گے؟ نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایک مجبوری کی وجہ سے ایک برائی اختیار کرنی لازم ہوگی تو اس برائی کا جو قباحت ہے وہ ذہن سے نہیں نکلنی چاہیے۔
یہ بہت ضروری ہے کہ ایک برائی کی جو قباحت ہے اگر وہ نکل گئی پھر تو ایمان کا یعنی ایمان کی بندہ خیر بنائے کہ جو برائی ہے اس سے وہ رک نہیں سکا، لیکن اس برائی کے جو احساس ہے برائی کا وہی اس سے ختم ہو گیا. تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کی اس پر تربیت نہ کریں کیونکہ معاشرے میں اس پر عمل کرنا مشکل ہو گیا. سارے رشتہ داروں میں سے کوئی ایک بھی، دوستوں میں سے کوئی ایک بھی اگر کسی ان میں سے کسی حکم پر عمل نہیں کرتا پھر بھی ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اس پر عمل کریں. کوشش کریں جہاں تک ہو سکے یعنی اللہ سے مدد طلب کریں اور ان احکامات سے پوری طرح سے عمل پیرا ہونے کی یعنی کوشش کریں. اور اللہ تعالیٰ ایسی مدد فرماتے ہیں جب انسان ایک عزم کر لیتا ہے کہ میں نے اب شریعت پہ عمل کرنا ہے، اس وقت پاک دامنی کی زندگی گزارنی ہے، طہارت والی زندگی گزارنی ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسی مدد کرتے ہیں جو سوچ بھی نہیں سکتا. وہ سمجھتا ہے اس پر بھی پہاڑ آ جائے گا، اتنی مشکلات ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے راستے کھولتے آتے ہیں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، تو ہماری راہ میں جدوجہد کرتے ہیں ان کے لیے اپنے راستے کھول دیتے ہیں، ان کو اپنے رستوں کی طرف ہدایت دیتے ہیں. وان اللہ لمع المحسنین، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ ساتھ ہوتے ہیں ایسے بندے کے ساتھ جو احسان کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے دین پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان بنا دے، ان فتنوں سے ہمیں بھی محفوظ کرے، ہماری اولاد کو بھی، اہل و عیال کو بھی ان سے محفوظ کر لے، ہمارے ماتحت جن کو اللہ نے دیا ان کو بھی ان فتنوں سے محفوظ فرمائے. اے اللہ بے حیائی سے، منکرات سے ہمیں اے اللہ تو بچا لے، ہمیں رستوں کی طرف جانے سے بچا لے جو کہ بدکاری کی طرف، زنا کی طرف لے کر جاتے ہیں. اے اللہ پاک دامنی، طہارت، عفت والی زندگی اختیار کرنے میں اے اللہ تو ہماری مدد فرما. ساری زندگی اپنے دین پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اللہ ساری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، ان پر رحم فرما. اے اللہ اس درس کے ذریعے سے اہل خانہ پر بھی خصوصاً اور کہنے والے سننے والوں پر بھی عموماً اللہ اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما، ہمارے یہاں بیٹھنا قبول فرما لے. اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، ہماری جائز حاجات پوری فرما لے. صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبیہ الامین وعلی